امن کی خاطر بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ کشمیر سمیت تمام تنازع بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جارحیت ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا پاکستان پرامن ملک خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایران میں پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ کہا ایران کو ہم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ ایرانی صدر کے ساتھ تعمیری اور مفید بات چیت ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے۔ ایران اور پاکستان فلسطین کاز کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ فلسطین میں ہونے والی نسل کشی پر عالمی برادری کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ ایران کی حوصلہ افزا نتائج کے لیے پرامید ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تہران پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ سعد آباد محل پہنچنے پر ایرانی صدر نے استقبال کیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں میں وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ پاکستانی وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر شامل تھے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم ترکیے کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا استنبول میں پیارے بھائی رجب طیب اردوان سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستانی عوام کی جانب سے ترک بھائیوں اور بہنوں کے لیے شکریہ کے جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان اور تاجکستان بھی جائیں گے۔ افواج پاکستان کی جتنی مدد کر سکے کریں گے۔ یہ صرف افواج کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلام آباد میں گفتگو۔ کہا آئی ایم ایف کے اہداف پورے کیے۔ بورڈ میں پاکستان کا کیس میرٹ پر ڈسکس ہوا۔ پروگرام پر عمل درآمد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کی مکمل مدد حاصل ہے۔ سول اور ملٹری کی تنخواہوں کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ دنیا پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار پر حیران ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ کو کم کر رہے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آج ورچوئل مذاکرات کا امکان۔ گیس سیکٹر کے 2800 ارب روپے کے گردشی قرض پر بات چیت ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان گیس کا گردشی قرض آئندہ 5 سال میں ختم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو پلان فراہم کرے گا۔ گیس سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے ڈیوٹیز کو استعمال کرنے کی تجویز۔ حکومت گیس کمپنیوں کی 5 سالہ کارکردگی آئی ایم ایف کو پیش کرے گی۔ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں۔ صدر آصف علی زرداری کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات میں گفتگو۔ صدر زرداری نے کہا پاک بھارت کشیدگی میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پی پی نے ہمیشہ ملک اور جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو گئی ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا معطلی کا کیس مقرر نہ ہو سکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کارکن جذبات قابو میں رکھیں، عید سے پہلے بانی کا کیس مقرر ہو جائے گا۔ شبلی فراز نے کہا انصاف دیا جائے، ہمارے کیسز لگائے جائیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست تباہ کر لی۔ یہ لوگ ذاتی فائدے اور اقتدار کے لیے ملکی مفاد کو قربان کر رہے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ پالیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سمیت 12 مقدمات کی سماعت اے ٹی سی میں ہوئی۔ ڈی ایس پی لیگل جاوید نے رپورٹ پیش کی۔ میرے فیصلے میں 39 لوگوں کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر کے نشستیں دینے کا کہا گیا تھا۔ کوئی فارمولا نہیں تھا کہ درمیان کا راستہ چنا جائے۔
میں نے ساری رات جاگ کر دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ ریکارڈ کے مطابق پارٹی سرٹیفکیٹ وابستگی کے خانے میں 39 لوگوں نے پی ٹی آئی لکھا تھا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس جمال منتقل کے ریمارکس۔ درخواست گزار کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل میں کہا پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی، معاونت کے لیے دوران سماعت متفرق درخواست کے ذریعے فریق بنی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین حامد رضا نے تو خود اپنی جماعت سے الیکشن نہیں لڑا، پی ٹی آئی تو فریق بھی نہیں تھی، پھر کیسے نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ عالمی سطح پر سوشل میڈیا سمیت حساس ایپس کا 1 ارب 80 کروڑ ریکارڈ لیک ہونے کا انکشاف۔ لیک ریکارڈ میں تقریباً 18.5 کروڑ پاسورڈ شامل۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی، صارفین کو فوری طور پر اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ۔ حساس ایپس کے لیے دوہری تصدیق طریقہ کار اختیار کرنے کی تجویز۔ ایڈوائزری میں کہا گیا پاسورڈ کبھی ای میل یا غیر محفوظ فائل میں نہ رکھیں۔ بلوچستان میں بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بھارتی سپانسرڈ پراکسیز کی معاونت سے دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں، حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں، تربیت اور اسلحہ بھی دیتی ہیں۔ بھارتی حکومت کے ساتھ بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی خبر سب سے پہلے بھارتی میڈیا ہی دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے بلال بن ثاقب کو معاون خصوصی برائے بلاک چین اور کرپٹو مقرر کر دیا۔ عہدہ وزیر مملکت کے مساوی ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا بلال بن ثاقب 7 سے 9 ممالک میں کرپٹو کے حوالے سے اہم فیصلہ سازی میں شامل رہے۔ وہ پاکستان کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ بائنانس کے بانی کے ساتھ معاہدے میں بھی اہم کردار رہا۔ بلال بن ثاقب لندن اسکول آف اکنامکس سے تعلیم یافتہ، ڈیجیٹل کرنسی اور اثاثوں میں FATF کے فریم ورک کی تیاری میں بھی پیش ہیں۔ امریکہ اور حماس کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر اتفاق۔ اسرائیل کا خون ریزی بند کرنے سے انکار۔ حماس اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیفکوف کے درمیان دوحہ میں 70 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ مسودے میں فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی اسیران کی لاشیں دینا شامل۔ معاہدے پہلے دن سے غیر مشروط انسانی امداد کی ضمانت دے گا۔ صدر ٹرمپ معاہدے کے مسودے اور غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کی ضمانت دیں گے۔ امریکی ایلچی نے مسودہ اسرائیلی حکومت کو بھیج دیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے معاہدے پر اتفاق سے انکار کر دیا۔ اسپین کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر اسپین میں یورپی اور عرب وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس۔ اسپانوی وزیر خارجہ نے کہا یورپی یونین ہتھیاروں کی سپلائی سمیت اسرائیل سے ہر قسم کا تعاون معطل کر دے۔ کل سے 1 جون تک ملک بھر میں تیز بارش کی پیش گوئی۔ NDMA نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ پنجاب میں آندھی، جھکڑ، طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 29 مئی تک تیز بارش متوقع۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ NDMA کی بارش کے دوران سفر سے گریز کی ہدایت۔ ویتنام کے دورے پر فرانسیسی صدر کو اہلیہ کی جانب سے تھپڑ مارے جانے کا دعویٰ۔ صدر میکرون کا طیارہ رن وے پر اترا تو دروازے پر کسی سے الجھتے نظر آئے۔ فرانسیسی صدر نے جہاز سے اترتے ہوئے اہلیہ کی جانب ہاتھ بڑھائے تو خاتون اول نے ہاتھ تھامنے کے بجائے نظر انداز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے روشن مستقبل اور سہارا کارڈ کا آغاز کر دیا۔ 45 سال سے زائد عمر کی خواتین کو ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر 15,000 بیواؤں کو اسکیم میں شامل کیا گیا۔ روشن مستقبل اسکیم میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے تعلیمی اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔
ट्रॉलर माफिया फिर बलूचिस्तान के साहिल को लूट रहा है। महकमा फिशरीज के लोग कराची में बैठकर रिश्वत वसूल कर रहे हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान का बलूचिस्तान असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा ट्रॉलर माफिया के खिलाफ मौलाना हिदायतुर रहमान के साथ हूं। सेक्रेटरी फिशरीज को ट्रॉलर माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सानिया खुजार के शहदा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। सरफराज बुगटी का कहना है दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दिया। बलूचिस्तान के लोग अमन पसंद और मुहिब्बे वतन हैं। हम शहदा के मुकद्दस खून के कर्जदार हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को खाक में मिलाया जाएगा। बच्चों का कत्ल किसी भी जंग में जुर्म है। बलूचिस्तान असेंबली में सानिया खुजार के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। मकसद 5,54,00,000 बच्चों को मूजी मरज से महफूज बनाना है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने ट्वीट में बताया 14 लाख से जायद फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर खतरे फैलाएंगे। कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। 53 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में अदाकारा नादिया हुसैन की अबूरी जमानत पर फैसला महफूज। वकील सफाई ने कहा नादिया हुसैन का केस में किरदार नहीं। बताया जा रहा है उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो मुल्जिम आतिफ खान की बीवी है। महंगाई में कमी, लेकिन कुर्बानी के जानवर पहले से भी ज्यादा महंगे। कुर्बानी करें तो कैसे करें, शहरियों का शिकवा। व्यापारियों का रटा रटाया जुमला, पीछे से माल महंगा आ रहा है, हम क्या करें। आवाम को मनपसंद मगर सस्ते जानवर की तलाश। और मकालमों में जिंदगी भर देने वाले तलफ्फुज़ और तासुरात के माहिर बेहतरीन सदाकार और अदाकार तलत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। रेडियो, टीवी, थिएटर और फिल्म तलत हुसैन ने हर जगह सलाहियतों का लोहा मनवाया। फनी खिदमात पर सितारे इम्तियाज समेत मुतादिद अवार्ड्स अपने नाम किए।